دولت کی حوث آدمی کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے۔ انسان سے درندگی تک کا سفر لمحوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ دوستوں کو رقم کی ضرورت تھی اور مقتول دینے سے انکاری تھا۔ وہ جان سے تو گیا مگر دولت کو چھپانے کا نیا آئیڈیا دے گیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایک عبرت اثر کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے لالچ اور جس کے مصنف ہیں تسلیم شیخ۔ دوستی کو قربان کرنے والے یاروں کا احوال۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیلو آفیسر، قتل ہو گیا ہے۔ پولیس مین جیک نے اپنے آفیسر کو جلدی میں کال کی اور پھر کال منقطع کر دی۔ آفیسر تھامس نے اپنے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ جیک نے قتل کا تو بتا دیا مگر جگہ کا بتانا مناسب نہ سمجھا۔ شاید اب ٹیم کو لے کر کہاں جائیں؟ آفیسر تھامس نے جیک کو فون کیا تو اس نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ دوسری بار کال کی، کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تیسری بار جب کال کی تو پھر جا کر کال اٹینڈ ہوئی۔ مسٹر جیک، آپ کدھر ہیں؟ آفیسر تھامس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ بیولی اسٹریٹ 201۔ جیک نے افسردہ لہجے میں مختصر جواب دیا اور پھر کال منقطع کر دی۔ حیرت ہے، جیک جیسے سنگ دل انسان کا لہجہ اس قدر افسردہ؟ آفیسر تھامس نے خود کلامی کی۔ قتل کے بارے میں سن کر ان کی بھی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھے مگر جب سے ان کے بیٹے کی موت ہوئی تھی ان کا دل کمزور ہو گیا تھا۔ آفیسر تھامس اور آفیسر جیک دونوں ہی کرائم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، دونوں ہی پتھر دل کے مالک، ہر احساس سے بیگانہ تھے۔ آفیسر تھامس کے بیٹے کی موت نے ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے بیٹے کی طبعی موت تھی لیکن پھر بھی وہ بھلا نہیں پائے تھے۔ آفیسر تھامس نے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور کرخت چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھے، چابی، والیٹ اور گن کو لوڈ کیا اور اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر آفس سے باہر نکلے۔ آفیسر تھامس نے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور کرخت چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھے، چابیاں، والیٹ اور گن کو لوڈ کیا اور اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر آفس سے باہر نکلے۔ چائے حادثہ پر پہنچے تو اسٹریٹ کے کارنر پر جیک کو پریشانی میں ٹہلتے دیکھا۔ آفیسر تھامس گاڑی سے اترے تو جیک کو ہیلو کہا۔ جیک، تم اتنی دور کیا کرنے آئے تھے؟ آفیسر تھامس نے جیک کی ذہنی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے اتنی دور آنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ جس جگہ قتل ہوا تھا وہ جگہ جیک کے گھر اور آفس سے دور تھی۔ آفیسر تھامس، میری سسٹر ان لا رہتی ہے ادھر، جیک نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آفیسر تھامس رک گئے ہیں۔ جیک نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آفیسر تھامس اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آفیسر تھامس، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنی وائف ایما کا موبائل فون لینے آیا تھا، وہ رات کو ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں آفس جانے سے پہلے اسے سیل فون لا کر دے دوں، جیک نے وضاحت دی۔ جیک رنگین مزاج طبیعت کا مالک تھا، آج دن لڑکیوں کے ساتھ رہتا تھا، اگرچہ شادی شدہ تھا۔ اپنی وائف سے پیار تو بہت کرتا تھا لیکن اپنی مصروفیات نہیں چھوڑتا تھا۔ البتہ اپنی وائف ایما کی وجہ سے لڑکیوں سے دوستی کم ہو گئی تھی۔ سارا قصور جیک کا بھی نہیں تھا، لڑکیاں خود اسے دعوت دیتی تھیں۔ جیک 6 فٹ 4 انچ کا لمبا چوڑا مرد تھا، رعبدار شخصیت اور رہی سہی کسر پولیس کی جاب نے پوری کر دی تھی۔ اچھا، تو فون لے لیا ایما کا؟ آفیسر تھامس کو یقین تو نہیں آیا کہ وہ صرف فون لینے ہی آیا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے۔ نہیں آفیسر، ابھی فون لینے کے لیے آیا تھا اور سسٹر ان لا کے ہاتھ کی کافی پینے ہی لگا تھا کہ باہر سے ایک لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ میں اور میری سسٹر ان لا باہر کو دوڑے۔ جس لڑکی نے چیخ ماری تھی وہ اپارٹمنٹ کے باہر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟
تو اس نے اندر کی جانب اشارہ کیا اور جب ہم اندر گئے تو ہمیں ہر طرف خونی خون بکھرا ہوا دکھائی دیا۔ خون کس کا تھا یہ نظر نہیں آیا۔ پھر جب ہم اور آگے گئے تو جس کا خون تھا اسے دیکھ کر مجھے تو لگتا تھا کہ میں اس باہر بیٹھی لڑکی کی طرح اپنے حواس کھو بیٹھوں گا۔ بہت درندگی سے قتل کیا گیا ہے، مجھے تو اسے دیکھ کر خوف آ رہا ہے۔ جیک نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ پھر وہ لوگ جائے بکوا پر پہنچے۔ آفیسر تھامس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم تھا جہاں کھانے کی اشیاء بکھری پڑی تھیں۔ آفیسر تھامس نے آگے بڑھ کر برتنوں کو غور سے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کو یہاں دعوت اڑائی گئی ہو۔ ڈرائنگ روم میں چیزیں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھیں۔ لاش کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ فرش پر خون جا بجا بکھرا ہوا تھا۔ خون کی سمت کو دیکھتے ہوئے جب کمرے میں گئے تو سامنے لڑکے کی لاش فرش پر اوندھی پڑی تھی اور کمرے کی حالت ابتر تھی جیسے اس کی تلاشی لی گئی ہو۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ لڑکے کو رقم کی وجہ سے مارا گیا ہے، لیکن اتنی بے دردی سے کیوں مارا گیا؟ کسی نے اپنا غصہ ہی نکالا تھا۔ لاش کو چھریوں کا استعمال کر کے مارا گیا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں نشان نہ ہو، منہ پر نشان، کمر پر بڑے بڑے اور گہرے گھاؤ۔ آفیسر تھامس، یہ لڑکا بہت خوبصورت نوجوان تھا، اب تو یہ پہچانا ہی نہیں چاہ رہا۔ جیک کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کا کوئی عزیز اس سے بچھڑ گیا ہو۔ تم اس لڑکے کو لے کر کچھ زیادہ حساس نہیں ہو رہے؟ ہمارے لیے تو یہ روز کا کام ہے، اس کے لیے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ آفیسر تھامس کو جیک کا بار بار جذباتی ہونا ناگوار گزرا۔ ان لوگوں کی فیلڈ میں جذبات کا کوئی کام نہیں تھا۔ معافی چاہتا ہوں آفیسر، دراصل اس لڑکے سے میری اکثر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ جیک کو محسوس ہوا وہ واقعی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے، اس لیے آفیسر تھامس کے کہنے پر اس نے اپنی غلطی مان لی۔ لڑکا انڈین تھا کیا؟ دیوار پر آویزاں تصاویر دیکھ کر آفیسر تھامس نے ماتھے پر تیوری چڑھائے سوال کیا۔ جی، آکاش انڈین تھا۔ جیک کے بجائے جواب پیچھے سے آیا تو آفیسر تھامس اور پولیس آفیسر جیک نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی لگ بھگ 5 فٹ 2 انچ کی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سفید رنگ سرد پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک نفیس سی انگوٹھی تھی، وہ روئی جا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آفیسر تھامس نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے اس کا تعارف مانگا۔ جیک بولنے لگا تو تھامس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں آکاش کی منگیتر ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں درد تھا۔ کب سے؟ پچھلے 3 سال سے، اور اب اس سال کے آخر میں دسمبر کی ہالیڈیز میں ہماری شادی تھی، لڑکی نے سسکی لی۔ تم ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ آفیسر تھامس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، محبت ذات پات نہیں دیکھتی آفیسر، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ اب کی بار اس لڑکی کی آنکھوں لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا پتا یہ مرڈر تم نے ہی کیا ہو پیاری لڑکی؟ آفیسر تھامس ہولے سے لڑکی کے پاس آئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے۔ لڑکی نے گردن گھما کر بے یقینی سے تھامس کی طرف دیکھا۔ جیک نے احتجاج کرنا چاہا تو آفیسر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ خاموش رہا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، لڑکی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ الزام ہے یا حقیقت، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آفیسر تھامس نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ یہ نوجوان یہاں کس کے پاس رہتا تھا؟ آفیسر تھامس نے سوال کیا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تو انہوں نے لڑکی کو جاتے دیکھا۔ اپنے فادر کی سسٹر کے ساتھ، اس عورت نے اپنے بھائی سے اڈاپٹ کیا تھا، جیک نے بتایا۔ اوہ، یعنی اڈاپٹڈ نوجوان، تو یہ عورت کہاں ہے؟ آفیسر کی نظر اب دوبارہ دیوار پر آویزاں تصاویر پر گئی۔ دیوار پر اس نوجوان کے ساتھ 2 افراد تھے، عورت ہاؤس وائف جبکہ مرد بزنس مین معلوم ہو رہا تھا۔ آفیسر تھامس، یہ دونوں بزنس ٹور کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 15 دنوں کے لیے، ابھی ان کے آنے میں 3 دن باقی ہیں۔ ان سے رابطہ کرو اور انہیں واپس بلاؤ۔ جی آفیسر تھامس،
जैक ने बाहर खड़े अपनी पुलिस टीम के मेंबर को गाइड किया और फिर वापस कमरे में आया। ऑफिसर थॉमस, सब पूछ रहे हैं कि लाश का पोस्टमार्टम करना है क्या? जैक अब की बार संजीदा था। अब वो प्रोफेशनल पुलिसमैन लग रहा था। हमें पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है जैक? इसके बॉडी के हर पार्ट्स तो बाहर आए हुए हैं। मुजरिम कत्ल के साथ साथ पोस्टमार्टम भी कर चुका है। फिर भी तुम देख लो क्या करना है। मुझे मुजरिम को हर हालत में ढूंढना है। कोई बहुत ही शफ़ाफ मुजरिम था। और हाँ, इसका मोबाइल देखो, इधर से कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैक कहकर कमरे से बाहर चला गया। ऑफिसर थॉमस ने इर्द-गिर्द का भरपूर जायजा लिया। ऐसी क्या चीज़ थी इस कमरे में जो इसकी तलाशी ली गई थी? हर चीज़ बिखरी हुई थी। इन्हें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। अलमारी के आखिर वाले हिस्से पर जब निगाह पड़ी तो जो चीज़ देखी, इस चीज़ ने ताज्जुब में मुब्तला कर दिया, और वो चीज़ थी पैम्पर्स। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में वक्त था। अभी 1-2 दिन और दरकार थे। नौजवान के वालिदैन भी आ गए थे। नौजवान की लाश देखकर इसकी माँ बेहोश हो गई, जबकि इसके मुकाबले में नौजवान का बाप सब्र का मुजाहिरा कर रहा था। वो कैनेडियन था, और जब इन दोनों की हालत संभली तो ऑफिसर थॉमस और जैक दोबारा इनके घर तशरीफ़ लाए। मुझे तुम दोनों से सवाल करने हैं, आकाश के कातिल को ढूंढने के लिए। ऑफिसर थॉमस ने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी के मग को मेज़ पर रखते हुए सवाल किया। जी पूछें। हमें हमारे बच्चे का कातिल चाहिए। नौजवान की मां ने टिश्यू से अपनी सुर्ख नाक रगड़ी। तुम लोग इस नौजवान को यहाँ क्यों लाए और कब लाए? कोई दुश्मनी थी क्या? क्या इसकी किसी से? और इसकी मंगेतर किस किस्म की लड़की है? ऑफिसर थॉमस ने एक साथ सारे सवाल किए। मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। मैं कनाडा में तालीम हासिल करने आई थी तो मुझे जैक्सन से प्यार हो गया था, और मैंने अपने घर वालों की रजामंदी से जैक्सन से शादी कर ली। जैक्सन कभी बाप नहीं बन सकता, ये बात मैं जानती थी। मुझे जैक्सन से शदीद मोहब्बत थी। मैंने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं नामुकम्मल हूँ। नौजवान की माँ ने सिसकारी भरी और फिर दोबारा बोली, औरत के पास पूरी दुनिया की दौलत और मोहब्बत आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर औलाद ना हो तो पूरी दुनिया की दौलत कोई मायने नहीं रखती। औलाद के बगैर औरत का वजूद नामुकम्मल है। अब की बार जैक्सन की आंखें नम हो गईं। मैं अपने शौहर जैक्सन से बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन औलाद की कमी बहुत महसूस होती थी। शादी को दूसरा साल था कि मेरे बड़े भाई कारोबार के सिलसिले में मुझसे मिलने कनाडा आए। मैं बहुत खुश थी। भाई उदास थे। उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ को कैंसर हो गया है और वो प्रेग्नेंट भी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डिलीवरी में ख़तरा है। भाई बहुत परेशान थे। मैंने तसल्ली दी। भाई 1 हफ्ता रहे। भाई के जाने के बाद मैं भी परेशान थी। फिर जैक्सन मेरी परेशानी को देखते हुए मुझे इंडिया ले गए। वहाँ भाभी की डिलीवरी हुई तो इनकी डेथ हो गई। इनकी मौत के बाद मैंने भाई को मनाया। बहुत मुश्किल से वो राज़ी हुए और आकाश मेरा बेटा बन गया। मैं इसे कनाडा ले आई। हमारे सब पड़ोसियों से वो बहुत अटैच था। पता नहीं किस जालिम इंसान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वो फिर रोने लगी। मंगेतर। ऑफिसर थॉमस को नौजवान की मंगेतर पर शक था। आकाश और एमली कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन्हें मोहब्बत हुई तो मैंने इनकी इंगेजमेंट कर दी। इस साल इन दोनों की शादी करना थी। नौजवान की माँ इस लड़की का नाम और जिक्र बहुत प्यार से कर रही थी। ऑफिसर थॉमस और ऑफिसर जैक दोनों ही खोज लगाने में मसरूफ़ थे कि आखिर इतना घिनौना काम किसने किया। फ़ोन रिकॉर्डिंग्स देखी तो हैरत हुई। जॉन और पेट्रस आकाश के दोस्त थे और दोनों गायब थे। दोस्त का इतना भयानक कत्ल और वो दोनों गायब। बात तो मशकूक थी। जॉन और पीटर्स के नंबर भी बंद आ रहे थे। जॉन का घर पीटर के घर के सामने था। पुलिस ने वहां जाकर तलाशी ली तो कुछ ना मिला। हाँ, एक पैगाम था जो उसके फैक्स में पड़ा था। इस पैगाम ने सारा केस हल कर दिया था। पैगाम जहाँ से आया था वहाँ की लोकेशन ट्रेस की तो एक अलग ही कहानी पता चली। आइए मिस्टर पेटर्स, मिस्टर जॉन और मैम एमली।
آفیسر نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور خود بھی کھڑے ہو گئے۔ بولنا شروع کرو، جیک غصے سے دھڑا۔ ہم لوگ آکاش سے پیسے بٹورنا چاہتے تھے، مگر وہ ہم دوستوں پر کم خرچ کرتا اور کہتا کہ اسے ڈالرز جمع کرنے ہیں کیونکہ اسے ایملی کے ساتھ پوری دنیا گھومنا تھی۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا، ہم اس کے دوست تھے، ہمیں دینے میں وہ کنجوسی کرتا اور اسے دل کھول کر دیتا۔ جان نے خونخوار نگاہوں سے ایملی کو دیکھا۔ ایملی کو، تم دونوں فون کیوں کرتے تھے اور فون کا دورانیہ بھی کم نہیں ہوتا تھا؟ آفیسر تھامس نے فون کی ریکارڈنگز والے سارے پیپر سامنے رکھے۔ آفیسر، ایملی آکاش سے پہلے پیٹر کی گرل فرینڈ تھی۔ جب اسے پیٹر سے کچھ نہ ملا تو اس نے پیٹر سے بریک اپ کر لیا اور آکاش سے انگیجمنٹ کر لی۔ جان بہت تیز ترار تھا، وہ سارا الزام ایملی کے سر ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں آکاش سے پیار کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مانتی ہوں میں پیٹرز کی فرینڈ تھی، مگر پیٹر کمانا نہیں چاہتا تھا، یہ خود محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتا، چھوٹی موٹی چوریاں بھی کرتا تھا۔ لیکن جب سے جان کے ساتھ دوستی ہوئی یہ مار کٹائی بھی کرنے لگا، غلط ذریعے سے پیسے کمانے لگا۔ آفیسر، آپ بتائیں ایسے جرائم پیشہ انسان کے ساتھ کون لڑکی رہنا چاہے گی؟ ایملی نے ایک ہی سانس میں ساری حقیقت بتا دی۔ آکاش کی موت نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب تم لوگ حقیقت بتاؤ گے یا میں کوئی اور طریقہ اپناؤں؟ سیدھی طرح بتا دو پیسے کہاں ہیں جس کی وجہ سے قتل کیا۔ جیک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس نے قتل کیا ہے۔ کون سے پیسے؟ جان کمال مہارت سے بولا۔ جان، یہ تم بول رہے ہو؟ ہم تمہارے باپ ہیں، جیک نے طنز کا تیر چلایا۔ آفیسر، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں وہاں کوئی رقم نہیں ملی، پیٹر نے سچ اگل دیا۔ چلو، تم لوگوں کی اس بات سے یہ تو ثابت ہوا کہ قتل تم لوگوں نے ہی کیا ہے۔ اب خود ہی شرافت سے ساری تفصیل بتا دو، قتل کیوں کیا اور جو وہاں کی تلاشی لی اسے کیا حاصل ہوا؟ آفیسر تھامس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا تاکہ ان کا بیان ریکارڈ کر سکیں اور باری باری ان کے چہرے دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا اور میں کچھ نہیں بتاؤں گا، ہم نے کوئی قتل نہیں کیا اور نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، جان ٹھٹائی سے بولا۔ اس کے ہاتھ واقعی کچھ نہیں لگا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات یہی ظاہر کر رہے تھے۔ جیک جان کو مارنے آگے بڑھا تو پیٹر فوراً بولا، آفیسر، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا، ہم نے آکاش کو اس لیے مارا کیونکہ وہ ہمیں کچھ بھی دینے کے لیے رضامند نہیں تھا اور ہم جانتے تھے کہ آکاش کے پاس $46,000 ہیں جو وہ پارٹ ٹائم جابز اور اپنے پاپا کے ساتھ تھوڑے بہت کام کر کے کما رہا تھا۔ ہم آکاش کا قتل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ پیٹر کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک اور قتل کر دے گا۔ اگر اس رات ایملی وہاں ہوتی تو میں اسے بھی مار دیتا، پیٹر تیش میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ آکاش کو کیسے مارا۔ آفیسر تھامس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آکاش اور میں اسکول کے دوست تھے، ہماری دوستی اسکول میں ہوئی تھی۔ میں شرارتی بچہ تھا اور آکاش شریف، میں چوری کرتا تو آکاش مجھے روکتا، میں اسے کچھ نہیں چھپاتا تھا، اس کے سمجھانے کی وجہ سے میں چڑ جاتا تھا، اس لیے میں نے اس سے باتیں چھپانا شروع کر دیں، مگر چوری کرنے سے پاس نہیں آیا۔ کالج پہنچے تو میری دوستی ایملی سے ہوئی اور 1 سال بعد جان سے دوستی ہوئی۔ میں اور جان مل کر چوری کرتے تھے، اس کی خبر آکاش کو نہ تھی۔ ایملی کو آکاش کا پازیٹیو انداز پسند آیا، اس نے مجھے آکاش جیسا محنتی بننے کو کہا لیکن میں نہ مانا۔ ایملی مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتی، میں سرسری لیتا۔ ایک دن سچ میں اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے اس کا بہت برا منایا اور یہ بھی کہا کہ میں تم دونوں کو مار دوں گا، مگر یہ نہیں ڈری، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اس کا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، سو میں نے آکاش کو قتل کر دیا۔ پیٹر کی آنکھوں میں اذیت کا سمندر ٹھاٹیں مار رہا تھا۔ یہ آدھی حقیقت ہے، پوری حقیقت بکو، گھر کی تلاشی کس لیے لی گئی؟ جیک نے ایک ایک مکہ جان اور پیٹر کی ناک پر رسید کیا، دونوں بل بلا اٹھے۔ بتاتا ہوں، جان نے ناک سے بہتا خون
साफ किया और फिर आकाश का नाम लेकर मोटी सी गाली दी और बात शुरू की। आकाश से हमने कहा कि वो डॉलर्स हमें दे दें। पहले तो वो मुकर गया, फिर हमने काफ़ी हीले बहाने किए तो कुछ डॉलर्स हमें दिए, मगर हम सारे लेने के चक्कर में थे। हमें समझ में नहीं आ रही थी कि डॉलर्स कहाँ हैं, क्योंकि आकाश का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। जब बैंक अकाउंट नहीं था तो डॉलर्स कहाँ थे? हमने एमली को कहा कि वो हमें डॉलर्स लेकर दे, नहीं तो इसके मंगेतर को मार देंगे। एमली ने हमें अपने जमा किए हुए डॉलर्स दिए जो हमारे लिए नाकाफ़ी थे। एमली ना मानी, बोली कि वो इसकी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी और ना इसे पूछूंगी कि डॉलर्स कहाँ हैं। जिस ऑफिस में आकाश जॉब करता था वहाँ इसकी तरक्की हुई थी। जिस रात हमने इसका कत्ल किया, इस रात एमली और आकाश पार्टी एंजॉय करके फारिग हुए थे। हमें आने में देर हो गई। हमारा ख्याल था कि हम आकाश के सामने एमली को मारने की धमकी देंगे तो वो कमज़ोर पड़ के हमें डॉलर्स दे देगा, मगर एमली वहाँ मौजूद ही नहीं थी। खैर, हमने डोरबेल दी तो आकाश बाहर आया। हमें देखकर इसके माथे पर शिकने आ गईं। हमने जल्दी से इससे दबोचा और पूछा कि डॉलर्स कहाँ हैं, मगर इसने डॉलर्स देने से साफ इनकार कर दिया। हमने इसे बहुत मारा, फिर चाकू मारा, पर इसे कोई असर ना हुआ। फिर पीटर को गुस्सा आया और बोला कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने काबू में किया। मैंने कुछ नहीं कहा। अब पैसे देने के लिए ऐसा करोगे तो मैं दोनों चीज़ें तुमसे छीन लूँगा। ये कहकर पीटर ने अंधाधुंध चाकू और कैंची चलाना शुरू कर दी, जिससे आकाश बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। आकाश बहुत मजबूत था, इसे काबू करना आसान नहीं था। हमने फिर भी कोशिश की कि इसे काबू कर लें। हम इसे इसके कमरे में घसीटते हुए ले गए। हाय अफसोस, हमें पैसे फिर भी ना मिले। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने आकाश को ख़त्म कर दिया। वो हंसे जा रहा था, हमारा मजाक उड़ा रहा था। हम ऐसे में इसे मारते ना तो क्या करते? डॉलर्स भी हमारे हाथ नहीं लगे। जान आखिर में चीखा, ये कमबख्त इंसान झूठ बोल रहा है। चेक मारने के लिए आगे आया तो ऑफिसर थॉमस ने इसे थामकर पीछे किया। ये सच कह रहा है, अगर इन्हें डॉलर्स मिल गए होते तो ये दोनों हमें यहाँ नजर न आते, कहीं फरार हो जाते। ऑफिसर थॉमस कहकर थोड़ी खुजाते हुए बोला। एमली रो रही थी, वो शुष्तर थी। वो खामोशी से उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। क्या आप लोग जानते हैं कि आकाश अपने पैसे कहाँ रखता था? ऑफिसर थॉमस ने आकाश के वालिदैन के सामने बैठते हुए सवाल किया। नहीं, हम नहीं जानते थे, जैक्सन ने जवाब दिया। आपके घर कोई छोटा बच्चा है क्या? ऑफिसर थॉमस ने फिर सवाल किया। ऑफिसर थॉमस, वो लोग कह तो चुके हैं, हमारा एक ही बच्चा था और वो था आकाश। जैक को बुरा लगा। अगर आपका कोई और बच्चा नहीं तो आकाश के कमरे में पैम्पर्स क्या कर रहे हैं? ऑफिसर थॉमस के सवाल पर जैक ने चौंका देखा। आकाश पैम्पर्स लाता था, वो कहता था कि मुस्तकबिल में काम आएंगे। आकाश की माँ ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। शादी अभी हुई नहीं, इतनी जल्दी पैम्पर्स क्यों? जैक को कोफ्त हुई, जबकि ऑफिसर थॉमस को दिलचस्पी थी। क्या मैं आकाश के कमरे में जा सकता हूँ, अगर तुम दोनों की परमिशन हो तो? ऑफिसर थॉमस ने इजाज़त तलब निगाहों से देखा तो दोनों ने अस्बात में सर हिला दिया। वो चारों आकाश के कमरे में गए। अलमारी को खोला तो बहुत सारे बंडल्स पैम्पर्स के मिले। जब इन्हें बाहर निकाला और इसमें से एक पैम्पर को चेक किया तो वो काफ़ी भारी था। पैम्पर को खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर डॉलर्स थे। फिर सबको चेक किया तो इनमें से डॉलर्स निकले। खून तो इंडियन था ना? ऑफिसर थॉमस ये कहकर उठे तो पीछे से आकाश की माँ की आवाज़ सुनकर रुक गए। इन कागज़ों की वजह से मेरे बच्चे की जान ले ली गई, उन्होंने पैसों को फेंकते हुए कहा। जैक्सन, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा कहीं और गुजारेंगे। मिसेस जैक्सन शोर के गले लगकर रोने लगी। बस क्या कह सकते हैं मिसेस जैक्सन? ऑफिसर थॉमस के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बाहर निकले तो जैक को एक कॉल आई। किसकी कॉल है? ऑफिसर थॉमस ने जैक के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए सवाल किया। आकाश की मंगेतर की डेथ हो गई है, जैक ने आसमान को देखते हुए जवाब दिया। कैसे? खुदकुशी की है उसने। मैं जानता था वो ऐसे ही कुछ करेगी, ऑफिसर थॉमस ने नॉर्मल अंदाज में कहकर गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी।
آفیسر تھامس آفس گئے تو انہیں ایک خط ملا جو ایملی نے ان کے نام لکھا تھا۔ آفیسر تھامس، آپ نے سچ کہا تھا، میں نے قتل کیا ہے آکاش کا۔ جب مجھے جان اور پیٹر دھمکیاں دے رہے تھے میں تب انہیں سب کچھ بتا دیتی یا انکل جیکسن کو ہی خبر کر دیتی۔ میں نے ایک غلط کیا۔ ان دونوں کی آنکھیں جب میری طرف اٹھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں شکوہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہیں تو ہم نے بیٹی بنایا تھا، تمہیں تو اپنا سمجھا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں ایک قاتل ہوں ان کی خوشیوں کی۔ پیٹر نے میری وجہ سے اسے دردناک موت دی۔ میں رات کو سو نہیں پاتی۔ آکاش کا چھلنی جسم مجھے جینے نہیں دیتا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں بھی اس قتل میں حصے دار ہوں۔ ہو سکے تو انکل آنٹی سے کہیے گا مجھے معاف کر دیں، میں جا رہی ہوں، خدا مجھے معاف کرے۔ آکاش کی ایملی